میلے ٹائمز میں آپ سبھی کا استقبال ہے. میں ہوں اکرم ظفیر. سونیا گاندھی کا مرکزی سرکار پر بڑا حملہ. 1993 بم دھماکوں کا سزا یافتہ مجرم یوسف میمن کی جیل میں موت. کورونا نے ملک میں سبھی ریکارڈ توڑے. سشانت سنگھ راجپوت کے 14 سالہ فین نے کی خودکشی. اور بھی بہت ساری خبریں صرف میلے ٹائمز پر. کانگریس کی صدر سونیا گاندھی اور پارٹی کے سابق صدر راہل گاندھی نے کہا کہ چین کی سرحد پر جنگ کا ماحول ہے اور حکومت اپنی ذمہ داری سے بھاگ نہیں سکتی. جمعہ کو جاری یہاں ایک بیان میں ویڈیو پیغام میں محترمہ گاندھی نے کانگریس کے ذریعے جمعہ کے روز شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے منعقدہ شہداء کو سلام کے موقع پر کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کہتے ہیں کہ چین ہماری سرحد میں داخل نہیں ہوا ہے تو حکومت یہ بتائے کہ ہمارے 20 فوجی کیسے شہید ہوئے. چینی فوج وادی گلوان میں نئی تعمیرات اور نئے بنکر تعمیر کر کے سرحدوں کے خلاف ورزی کر رہے ہیں اور سیٹلائٹ کی تصویروں سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ چین نے سرحد پر اپنی فوج پوزیشن کو مضبوط کر لی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا ملک ہماری فوج کے ہاتھ میں محفوظ ہے اور کانگریس پارٹی حکومت اور فوج کے ساتھ پوری طرح کھڑی ہے. چین در اندازی کی تصدیق مختلف ذرائع سے کی گئی ہے لیکن مسٹر مودی کا کہنا ہے کہ کسی نے قبضہ نہیں کیا ہے. مسٹر مودی کو ہندوستان کے لوگوں کو گمراہ کرنے کے بجائے یہ بتانا چاہیے کہ چینی فوج کب اور کیسے ہماری سرحد کے باہر ہوں گے. کورونا انفیکشن نے ملک میں سبھی ریکارڈ توڑے. ایک دن میں 17,293 نئے معاملے سامنے آئے. ملک میں کورونا انفیکشن یعنی کووڈ-19 کے انفیکشن کے نئے معاملوں نے گزشتہ سبھی ریکارڈ توڑ ڈالے ہیں اور گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران سب سے زیادہ 17,293 نئے معاملے سامنے آئے ہیں جس سے متاثرین کی تعداد بڑھ کر 4,90,000 کے پار پہنچ گئی ہے. وزارت صحت و خاندانی بہبود کی مرکزی وزارت کے جمعہ کو جاری اعداد و شمار کے مطابق کورونا وائرس کے انفیکشن کے 17,296 نئے معاملوں کے ساتھ متاثرہ افراد کی کل تعداد بڑھ کر 4,90,401 ہو گئی ہے. پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران اس وائرس کی وجہ سے 407 اموات کے ساتھ مرنے والوں کی مجموعی تعداد 15,301 ہو گئی ہے. 1993 بم دھماکوں کا سزا یافتہ مجرم یوسف میمن کی ناسک جیل میں موت. سال 1993 میں سلسلہ وار بم دھماکوں کی سزا یافتہ مجرم اور مفرور ملزم ٹائیگر میمن کے چھوٹے بھائی یوسف میمن کی آج ناسک سینٹرل جیل میں حرکت قلب بند ہونے کی وجہ سے موت ہو گئی ہے. یوسف میمن نفسیاتی مرض میں مبتلا تھا اور سیزوفرینیا نامی بیماری سے لاحق ہوئی تھی. بمبئی کی ٹاڈا عدالت میں اسے عمر قید کی سزا سنائی تھی جس کے بعد وہ ناسک جیل میں مقید تھا. گزشتہ برس سپریم کورٹ نے اسے طبی بنیاد پر چند ماہ کی ضمانت دی تھی جس کے خاتمے کے بعد اسے دوبارہ جیل میں حاضر ہونا پڑا تھا. ممبئی میں مقیم میمن خاندان کی پیروی کرنے والے وکیل فرحانہ شاہ نے بتایا کہ یوسف میمن پر ٹاڈا عدالت نے بم دھماکوں کی سازش میں حصہ لینا اور دیگر الزامات کے تحت عمر قید کی سزا سنائی تھی. ناسک پولیس کمشنر وشوناتھ ناگر پاٹل نے یوسف میمن کی موت کی تصدیق کی ہے. سوموار کو غیر ملکی تبلیغی جماعت کی درخواست پر سماعت ہوگی. سپریم کورٹ نے تبلیغی جماعت کے پروگرام میں حصہ لینے والے 34 غیر ملکی جماعتیوں کی درخواست کی سماعت پیر کے روز تک کے لیے ملتوی کر دی ہے اور ان کو اپنی درخواست کی کاپی حکومت کو پیش کرنے کا حکم دیا ہے. اہم بات یہ ہے کہ تبلیغی جماعت میں شامل ہونے والے 2500 غیر ملکی شہریوں پر 10 سالہ پابندی عائد کر دی گئی ہے. ان میں سے بہت سے غیر ملکی شہریوں کو پہلے ہی بلیک لسٹ کر دیا گیا تھا. وہ سب سیاحتی ویزا پر ہندوستان آئے تھے. CBSE کی 12ویں کے امتحانات پر نہیں آ سکا فیصلہ. جمعہ تک کرنا پڑے گا انتظار. ملک بھر میں سینٹرل بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن یعنی CBSE کے کلاس 12ویں کی باقی ماندہ امتحانات کی منسوخی کے لیے جمعرات کو کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکا اور سپریم کورٹ نے اس معاملے کی سماعت کل صبح 10:30 بجے تک ملتوی کر دی ہے. حکومت سے متبادل امتحانات اور امتحانات کے نتائج سے متعلق مختلف پہلوؤں پر واضح موقف کے ساتھ پیش کرنے کو کہا. سشانت سنگھ راجپوت کے ایک اور فین کی خودکشی کی خبر نے ہوش اڑائے. صرف 14 سال کی عمر میں کی خودکشی. بالی ووڈ کے ابھرتے ہوئے اداکار سشانت سنگھ راجپوت کی خودکشی سے پورے ملک میں غم و غصہ کی لہر ہے. اسی درمیان ان کی ایک اور فین نے خودکشی کر لی ہے. انگریزی اخبار ٹائمز آف انڈیا کے مطابق 14 سال کا یہ لڑکا ناگپور کے پاس چیری پٹکا کا رہنے والا تھا. کنبے کے مطابق سشانت سنگھ راجپوت کی موت کے بعد سے وہ غم میں ڈوب گیا تھا. فیملی مسلسل اس واقعے سے ان کا دھیان ہٹانے کی کوشش کر رہے تھے. ہمیشہ غم میں. پولیس کے مطابق انہیں گھر سے کوئی سوسائڈ نوٹ نہیں ملا ہے. پولیس نے موت کا معاملہ درج کر لیا ہے. اہل خانہ کا کہنا ہے کہ سشانت سنگھ راجپوت کی خودکشی کے بعد سے ہی وہ کافی تناؤ میں تھا. وہ مسلسل اداکار کی خودکشی سے جڑی خبر ٹی وی پر دیکھتا تھا. ساتھ ہی وہ ہمیشہ غم میں ڈوبا رہتا تھا.